الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہ مجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد کیا۔ یہ بات ہر مسلمان اپنے عقیدے کا جز مانتا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور کتاب میں ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ اب اس کو نکالنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ صاحبان علم یعنی اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جو قرآن مجید میں ان مذکورات کو نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ان پیچیدہ مسائل میں سے ایک مسئلہ جن کا ہے۔ ایک بحث مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ رہی ہے، کیا یہ جن وجود رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اور اس بحث کی جو وجہ ہے، بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ ورنہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے رہنے والا مسلمان یہ سوال نہیں پوچھے گا کبھی کہ جن ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ایسی آیات موجود ہیں کہ جو واضح جن کے وجود کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کا ایک سورہ 72واں سورہ ہے جس کا نام ہی سورہ جن ہے، اور اسی سورے کی میں نے 13ویں بلکہ 14ویں اور 15ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یعنی کہ نصف سورہ 28 آیتیں ہیں سورے میں، اور اس کے نصف میں یعنی 14ویں اور 15ویں آیت کی تلاوت کی، جس میں پروردگار عالم نے رسول کو اس سورے میں آغاز اس طرح سے کیا تھا کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے رسول کہہ دو، ان لوگوں کو بتا دو کہ تمہاری تبلیغ کو، تمہاری آیات کو جنوں میں سے کچھ لوگوں نے سنا۔ اور پھر اس کے بعد جنہوں نے کیا کہا رسول سے، ایک ایک کر کے مسلسل تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی خدا سے کہا اور خدا نے رسول کو وحی کی، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ رسول تم کہہ دو کہ تمہاری ان آیات کو جب جنہوں نے سنا تو انہوں نے یہ کہا۔ اب یہ کوٹیشن چل رہا ہے، ان کوٹیشن میں سے آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے بھی کچھ لوگ با ایمان ہیں اور ہم میں سے بھی کچھ لوگ منحرف ہیں۔ انا من المسلمون ومن القاسطون، ہم میں سے فرمانبردار بھی ہیں اور ہم میں سے نافرمان بھی ہیں، ہم میں سے مسلمان بھی ہیں، ہم میں سے قاسطین بھی ہیں۔ پھر اسی آیت کے اندر بیان ہوا کہ فمن اسلم، جو جنوں میں سے اسلام لائے، تحروا رشدا، انہوں نے ہدایت کو پکڑ لیا۔ جنہوں نے جو ایمان لائے انہوں نے ہدایت کو پکڑ لیا، جڑ گئے اس سے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی، مخالفت کی، یہ تو جہنم کا حطب ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ درود پڑھ دیے محمد وآل محمد۔ اگرچہ کہ میں نے
آخر کے دو حصوں کا ترجمہ جنوں کے بارے میں کیا ہے، چونکہ بات جنوں کی چل رہی تھی، لیکن جو کوٹیشن قرآن مجید کے آئے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ فمن اسلما، جو ایمان لائے، جو مسلمان ہوں۔ اس میں عمومیت کی گنجائش ہے، چاہے جنوں میں سے اسلام لائے، چاہے مسلمانوں میں سے، انسانوں میں سے اسلام لے کر آئے، وہ لوگ کیا ہیں؟ انہوں نے ہدایت یافتہ ہے، انہوں نے ہدایت کو پکڑ لیا ہے۔ اور جنہوں نے مخالفت کی، نافرمانی کی، چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو، کانوا لجہنم حطبا، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اب دو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، دو مخلوقات آ رہی ہیں اور دو چیزیں آ رہی ہیں۔ دو مخلوقات، ایک مخلوق انسان، ایک مخلوق جن، دو چیزیں مسلم اور قاسط، نافرمان اور فرمان بردار، ایمان لانے والے اور مخالفت کرنے والے، ہدایت پانے والے اور جہنم کا ایندھن بننے والے۔ عجیب تعبیر استعمال کی قرآن مجید نے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آواز اوپر تک جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے۔ جی تو نہیں معلوم کہ ان میں سے مسلمانوں کی، انسانوں کی بات ہو رہی ہے یا جنوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب نہیں معلوم تو ہم دونوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دونوں کی طرف ایک ہی حکم دیا گیا ہے کہ ہدایت یافتہ وہ بھی ہیں، ہدایت یافتہ یہ بھی ہیں، جہنم کا ایندھن بننے والے وہ بھی ہیں اور جہنم کا ایندھن بننے والے یہ بھی ہیں۔ لیکن وہ لطیف تعبیر کیا ہے؟ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ جہنم کا ایندھن ہیں۔ یہ تعبیر استعمال نہیں ہوئی کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، یہ ہیں اس وقت، یعنی کہ ابھی سے انہیں اسٹور کر کے رکھا گیا ہے کہ ان کے ذریعے سے کچھ اور لوگ جلائے جائیں گے۔ بہت دقت کیجیے گا میری بات کی طرف۔ ایندھن جو ہوتا ہے اسے جلایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ آشنا ہیں کراچی والے تندور سے، تو تندور میں جو ڈالا جاتا ہے، وہ لکڑی جو ڈالی جاتی ہے وہ ایندھن ہے۔ لیکن کوئی تندور کو ایسے ہی نہیں جلاتا، روٹیاں پکانی ہوتی ہیں، روٹیوں کو جلانا ہوتا ہے تاکہ کھانے کے قابل بنایا جائے۔ تو ایندھن الگ ہوتا ہے اور ایندھن کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو جہنم کا ایندھن یہ بنیں گے، تو یہ ایندھن کس کے لیے بنیں گے؟ جہنم میں جلائے یہ جائیں گے تو ان کی تپش سے کنہیں پکایا جائے گا۔ یہ وہ مومنین ہوں گے جن کے بارے میں، وہ مسلمان ہوں گے جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرحلے میں یہ جہنم کی آتش سے پاک کر کے باہر نکالے جائیں گے۔ تو یہ تو ایندھن ہے، اور ایندھن کبھی بھی اندر جانے کے بعد باہر نہیں آتا۔ بس آیت واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ جو ایمان نہیں لایا ہے، جو قاسط ہے، وہ ایک مرتبہ جہنم میں جائے گا تو اس کی بازگشت نہیں، پلٹ کر نہیں آنا، اس کو وہیں رہنا ہے۔ اب اگر یہ دونوں باتیں دونوں گروہوں کے بارے میں ہیں تو دونوں گروہوں کے اپنے اپنے شر بھی ہیں۔ انسان بھی شر پھیلاتا ہے، جن بھی شر پھیلاتا ہے۔ جس طریقے سے انسان خیر پھیلاتا ہے تو جن بھی خیر پھیلاتا ہے۔ انسان کا خیر کیا ہے؟ کسی کی مدد کرنا۔ جن کا خیر کیا ہے؟ کسی کی مدد کرنا۔ انسان کا شر کیا ہے؟ کسی کو نقصان پہنچانا۔ جن کا شر کیا ہے؟ کسی کو نقصان پہنچانا۔ چار طریقے سے جن نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک، جن کی نظر بد لگتی ہے، انسانوں کی بھی لگتی ہے۔ جن کا سحر لگتا ہے، جادو، انسانوں کا بھی لگتا ہے۔ جن کے وسوسے چلتے ہیں، جو ذہن میں باتیں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو نقصان ہو جاتا ہے، انسان بھی یہ کام کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ جن کی چالاکیاں، قید کہا گیا ہے جسے، وہ چلتی ہیں۔ تو انسان کی بھی چالاکیاں چلتی ہیں۔ اب دونوں کو میں کمپیریٹیولی آپ کے ساتھ لے کر آ رہا ہوں کہ جن کا نقصان کس کس طریقے سے جن نقصان پہنچاتا ہے۔ کبھی نظر بد سے پہنچاتا ہے،
تو میں نے کہا کہ انسان بھی نظر بد سے نقصان پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے جن کی نظر لگتی ہے انسان کی بھی نظر لگتی ہے، جن وسوسے ڈالتا ہے انسان بھی وسوسے ڈالتا ہے، اور جن قید کرتا ہے، چالاکیاں کرتا ہے، مکاریاں کرتا ہے، تو انسان بھی چالاکیاں اور مکاریاں کرتا ہے جس کے نقصان پہنچاتا ہے، اور جو نقصان پہنچانے والا ہے اس کے پاس خیر نہیں ہے، اس کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اور عجیب بات آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہم انسانوں میں سے کوئی بھی جب کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ہم اسے نقصان سمجھ کے نہیں پہنچاتے، ہم اس کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان۔ ایک انسان ہے، کسی کا مال کھا جاتا ہے، تو اس لیے کھاتا ہے کہ وہ کسی کا مال ہے؟ نہیں، وہ اس کو دیکھتا ہی ہے، وہ کہتا ہے مجھے مال کی ضرورت ہے، وہ اپنے فائدے کو دیکھتا ہے، نتیجتاً وہ کیا کر جاتا ہے؟ دوسرے کا مال کھا جاتا ہے۔ اگر اس انسان کی توجہ اس کی طرف ہو کہ میں کسی کو نقصان پہنچا رہا ہوں، توجہ تو ہے، جانتا تو ہے، لیکن اس کو وہ اہمیت نہیں دیتا، اگنور کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے مقاصد کے لیے کسی کے خلاف جادو کراتا ہے، اور بعض لوگ نظر بد لگاتے ہیں، بیان کرتا ہوں انشاءاللہ، وقت میرے پاس گنجائش ہوئی تو چاروں چیزوں کی طرف آؤں گا، لیکن انسانوں میں سے جب بھی کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ دیکھ کر نقصان نہیں پہنچاتا کہ میں اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، حقیقت میں وہ اپنا فائدہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ نکتہ یہیں پر ہی ہے کہ جب اپنا فائدہ چاہ رہے ہو تو شریعت کہہ رہی ہے کہ دوسروں کا نقصان نہ دیکھو، خیال رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے نقصان میں تمہارا فائدہ چھپا ہوا ہو۔ عظمت یہ ہے، بڑائی یہ ہے، بزرگی یہ ہے کہ تمہارے فائدوں میں دوسروں کو فائدہ چھپا ہوا ہو۔ دیکھیں، دونوں زاویے ہیں انسان کی نگاہ کے، کہ میں ایک کام کر رہا ہوں جس میں دوسرے کا نقصان چھپا ہوا ہے، اور میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جس میں میرا فائدہ تو ہے ہی لیکن دوسرے کا بھی فائدہ ہے۔ یہیں سے خیر ملتا ہے، یہیں سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس سورہ کے بارے میں، سورہ مبارکہ جن کے بارے میں ایک روایت ہے، تفسیر مجموع البیان کے اندر علامہ طبرسی نے لکھی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من کانا کثیر القراءۃ قل من اوحی الی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جو شخص اس سورے کی کثرت سے تلاوت کرے گا۔ کس سورے کی؟ جس کو میں نے شروع میں بیان کیا آپ کو، سورہ مبارکہ جن کی۔ سورہ مبارکہ جن کی کثرت سے تلاوت کرے گا، اسے کیا ملنے والا ہے بیان کروں گا۔ لیکن امام نے اس سورے کو یاد کیا اس سورے کی پہلی آیت کے نام سے۔ وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ ایک جن نے میری بات سنی، اور آیت رہا سے چل رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں، چوتھے امام، کہ جو آدمی اس سورے کو کثرت سے پڑھے گا۔ اب کثرت سے پڑھے گا کا مطلب کہ عربی زبان سمجھنی پڑے گی، کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ فلاں کام کثرت سے کیا کرو، تو اس کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم ایک دن کے اندر اس سورے کو 3 دفعہ پڑھیں تو کہلایا جائے گا کہ آپ کثرت سے پڑھنے والے ہیں۔ کثرت، جو اس سورے کو کثرت سے تلاوت کرے اسے کیا ملے گا؟ وہ شخص جن کے نظر سے محفوظ رہے گا، نظر بد سے، جن کے نفس یعنی کہ وسوسوں سے محفوظ رہے گا، جن کے سحر یعنی اس کے جادو سے محفوظ رہے گا، اور جن کے مکر یعنی کہ جو چالاکیاں کرتے ہیں اس سے محفوظ رہے گا، اور روز قیامت وہ اللہ کے رسول حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور ہوگا، اور اس وقت کہے گا کہ پروردگار عالم، جو تو نے مجھے دیا ہے نا، مجھے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے، یہی میرے لیے بہت ہے۔ اب یہ آپ کی طرف ایک اشارہ آ رہا ہے کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ پریشانیاں ہیں گھر میں، مسلسل مرضی آ رہی ہے، مسلسل پریشانیاں آ رہی ہے،
مسلسل کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے، نوکری کے لیے جاتے ہیں نوکری نہیں ملتی ہے، میں بھی پاسبل کہ اس کے اندر ایک ہاتھ کس کا ہو؟ اجنہ کا ہو. اور اجنہ کا جو شر ہے نا، وہ شر انسانوں کا شر بھی ہے. میں نے بیان کیا کہ نظر انسان کی بھی لگتی ہے، نظر جن کی بھی لگتی ہے. سحر انسان بھی کرتا ہے، سحر جن بھی کرتا ہے. قید انسان بھی کرتا ہے، قید جن بھی کرتا ہے. اور وسوسے انسان بھی ڈالتا ہے، وسوسے جن بھی ڈالتا ہے. ان سب سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کے اس سورے کی کثرت سے تلاوت کرو تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہ جاؤ. اور بات صرف اتنی ہے کہ کلمات اہل بیت، روایات اہل بیت پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کی بات ہے. ورنہ انسان پریشان ہوتا ہے تو کسی بنگالی کے پاس چلا جاتا ہے کہ تمہارا جادو ٹونا کر کے مسئلہ حل کر دے گا، کسی ہندو کے پاس چلا جائے گا، کسی عامل کے پاس چلا جائے گا، پیسہ خرچ کر دے گا، بدبختی خرید لے گا. لیکن جو صحیح راستہ ہے، جو اہل بیت کے طریق سے آیا ہے، اس راستے کو فالو کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے. یہ جو ہے یہ ہماری بدبختی ہے کہ کلام اہل بیت، روایات اہل بیت، کلام خدا ہمارے دل میں جگہ نہیں کر پا رہا. اور انسان اس راستے میں چلنے کے بعد جو لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں، باقاعدہ کاروبار ہے کہ ہم یہ کام کر دیں گے، آپ اتنا پیسہ دے دیجئے. پیسہ بھی دے رہے ہو، پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہو تو صدقات خیرات کرو. تمہارے عزیزوں میں، تمہارے رشتہ داروں میں قریبی لوگ ہیں جو تم سے امید لگا کے بیٹھے ہیں. تم خرچ کرو، خدا سے دعا کرو، تمہارے مسئلے خدا دور کرنے والا ہے، نہ کہ وہ عامل دور کرے گا. وہاں سے کچھ نہیں ہونا. راہ خدا، خدا کا راستہ، اہل بیت کا در. زیارت عاشورہ پڑھیں کثرت سے، بلاؤں کو دور رکھیں. وبا چل رہی ہے، وبا سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے گرد حصار بنائیے. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. ان حصاروں میں سے اہم ترین حصار حرز امام زمان علیہ السلام ہے. اس کی کثرت سے تلاوت کیجئے، بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے. کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ ہی ہمارے زمانے کے امام ہیں، وہی ہمارے ولی نعمت ہیں. ان کی طرف سے جو چیز آئی ہے اگر پڑھیں گے تو امام سے توسل بھی ہوگا. کسی کے پاس جانا ہی ہے تو اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ ان سے کیوں نہیں فیض حاصل کرتے؟ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہے اپنی جگہ پر، لیکن ان کے حل کرنے والے بھی ہیں، ان سے بچانے والے بھی ہیں، ان سے نجات دینے والے بھی ہیں. ہوں گے دنیا والے کہ جو اپنے آپ کو بے آسرا سمجھتے ہوں گے. ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ ہمارا آسرا نہیں ہے. ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جن کا ولی نہیں ہے. ہمارا ولی ہے. ہم صبح شام یہی جملہ کہتے ہیں اور کہنا چاہیے، یا ولی نعمہ، یا حجت اللہ. اے میرے ولی نعمت، اے حجت خدا، مجھے نجات دے، مجھے بچا لے، مجھے بچا. اب اگر بچنا ہے تو اپنے افکار کی اصلاح کیجیے. مسئلہ جو آتا ہے خواتین کی نسبت سے زیادہ آتا ہے، بچوں کی نسبت سے زیادہ آتا ہے ان مسائل میں، اور بعض ان لوگوں کی نسبت سے زیادہ آتا ہے جن کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں. لہٰذا ان جنوں کے مسئلے میں جو بہت زور دیا گیا ہے، جو کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے، پختہ کیجیے. دیکھیے تو صحیح خدا نے تمہیں کیسے خلق کیا. خدا پر ایمان، توحید کا ایمان جو ہے نا، وہ کیسے مضبوط ہوگا؟ خدا کی خلاقیت کو دیکھیں گے نا. زمین کو دیکھیے، آسمان کو دیکھیے، اپنے بدن کو دیکھیے. چہرے پہ جب ماسک لگاتے ہیں نا تو سانس گھٹتا ہے نا. خداوند متعال کتنا احسان ہے، کتنا بڑا عظیم احسان ہے کہ ہمیں فری آف کاسٹ یہ سانس، یہ پاکیزہ ہوا دے رکھی ہے. جب تک ماسک نہیں لگاتے تھے نا ہمیں احساس نہیں تھا، لیکن آج اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہم اس تازہ ہوا سے محروم ہو رہے ہیں. تو بس پروردگار عالم کی خلاقیت، سنائی ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہے نا. جب گھوم رہی ہے تو اس کو آدمی دیکھے، بچے، خواتین تذکرہ کریں، بار بار دہرائیں ان چیزوں کو. کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، دہراؤ کہ دہرانا فائدہ مند ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے.
اس کی وجہ سے کبھی تمہارا علم مضبوط ہوتا ہے، کبھی تمہارا عقیدہ مستحکم ہوتا ہے۔ اب اگر بات خدا کی ہے تو خدا کے بارے میں اعتقاد بڑھ جائے گا، بات حضرت ختمی مرتبت کی شان کی ہو، ان کے کمالات کی ہو، ان کے معجزات کی ہو، تو ان کے بارے میں کمال آپ کا عقیدہ بڑھ جائے گا۔ بات اگر اہل بیت کی ہو، امام امیر المومنین کی ہو، اور ان سے لے کر 12ویں امام تک کی کسی امام کا تذکرہ ہو، ان کی سخاوت، ان کی کرامت، ان کی پروردگار عالم سے تعلق اور ریلیشن کی بات ہو، تو ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ بڑھ جائے گا۔ اور جب ان کے بارے میں عقیدہ مضبوط ہو جائے گا تو وہ شیطان، یعنی کہ چھپا ہوا انسان اور چھپا ہوا جن جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ یہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا، وہ یہ نقصان قطعاً نہیں پہنچایا جائے گا۔ بس 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ آیت یہ آئی تھی کہ انا من المسلمون ومن القاسطون، ہم جنوں میں سے بھی کچھ مسلمان ہیں اور کچھ قاسط ہیں۔ وہ جو امیر المومنین نے 3 گروہوں سے جنگ کی تھی، مارقین، قاسطین، قرآن مجید کے اندر آیت آئی ہے۔ کسے کہتے ہیں قاسط؟ قاسط کہتے ہیں ان لوگوں کو جو نافرمان ہوتے ہیں۔ نافرمان ہم میں سے کچھ مومن ہیں، فرمان بردار ہیں، اور کچھ کیا ہیں؟ قاسط ہیں، نافرمان ہیں۔ فمن اسلم، جو اسلام لائے، فکانوا فتحروا رشدا، یہ لوگ ہدایت یافتگان ہیں، انہوں نے ہدایت پا لی ہے۔ میرے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ یہ جو آیت آ رہی ہے، فمن اسلم، جو اسلام لایا، جو فرمانبردار ہوا، اس نے ہدایت پائی ہے۔ امام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی ولایت کو مانا ہے، یعنی کہ ایمان کی بات ہو رہی تھی، توحید کی بات ہو رہی تھی، تو موحد انسانوں میں بھی ہے، جنوں میں بھی ہے۔ رسالت کی بات ہو رہی تھی، رسول کے ماننے والے انسانوں میں بھی ہے، جنوں میں بھی ہے۔ اور اہل بیت کی بات ہو رہی ہے تو ان کے ماننے والے انسانوں میں بھی ہیں اور ان کے ماننے والے وہاں پر بھی ہیں۔ بس نتیجہ لینے دیجئے کہ جو جنوں میں اہل بیت کو نہ مانے وہ قاسطین ہیں، کیونکہ آیت نے کمپیریزن کیا ہے۔ آیت نے کیا کہا ہے؟ آیت نے کہا ہے کہ من اسلم، جو اسلام لائے۔ امام نے فرمایا اسلام سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم اہل بیت کو مانیں، اور جو اہل بیت کو نہ مانے کانوا لجہنم حطبا، یہ جہنم کا حطب ہے، ایندھن ہے۔ اگر بات پوری ہو گئی تو قرآن مجید کے اس گوشے سے نکل کر کربلا کے ایک تاریک گوشے میں جاتے ہیں۔ کاشان کا ایک طالب علم اس روایت کو کوٹ کیا ہے مقاتل کی کتاب میں۔ کاشان کا ایک طالب علم تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ یہ جعفر جن نے امام علیہ السلام کی مدد کیوں نہیں کی، اور میں اپنے تئیں اس کی ملامت کیا کرتا تھا کہ تم تو امام کے چاہنے والے تھے، تمہیں تو امام کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ تھا، میں سوچتا تھا کہ اس کو کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا اس نے، تو میں اپنے دل میں اس کی ملامت کیا کرتا تھا۔ کہا کہ ایک روز میں اپنے مدرسے کے حجرے میں ایام ازاں مطالعہ کر رہا تھا، اور انہی مطالعات کے دوران میرے سامنے وہ روایات تھیں۔ ایک مرتبہ میں نے دروازے پہ آہٹ سنی تو دیکھا دروازہ بند تھا، لیکن ایک شخص اس دروازے سے گزر کر میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اٹھنا چاہا، حیرت میں ڈکا، بیٹھو، کوئی اور نہیں، میں تمہارا دینی بھائی جعفر ہوں۔ جب میں نے اس سے اپنی بات سنی کہ اس نے اپنا تعارف کروایا ہے تو میرے ذہن میں وہ پوری بات آ گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ میں نے کربلا میں مولا حسین کی مدد کیوں نہیں کی۔ کہا کہ روز عاشوراء میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے لشکر کے ساتھ، تو میں نے دیکھا کہ امام کے ارد گرد لاکھوں کی تعداد میں امام کے حامی اور ناصر موجود تھے۔
ملائکہ کی صفیں تھیں، ان کے بعد جنوں کی صفیں تھیں۔ وہ ملائکہ اپنے مرتبوں کے اعتبار سے امام کے قرب و جوار میں تھے، اس کے بعد اجنہ کی صفیں تھیں، وہ اجنہ اپنے مرتبوں کے اعتبار سے امام کے قرب و جوار میں تھے۔ میں تو ایک معمولی سا جن تھا، مجھے امام کا قرب نہیں ملا، میں امام سے 4 فرسخ کے فاصلے پر تھا۔ میں نے امام کی خدمت میں عرض ادب کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، اور ان میں سے حاضرین میں سے ہر ایک امام سے کہہ رہا تھا کہ مولا ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، الحاح و زاری کرتے تھے، لیکن امام نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ یہاں تک کہ جب امام کی شہادت واقع ہونے لگی تو یہ فرشتے، یہ سب جن چلے گئے، لیکن میں نہیں گیا، میرا دل تڑپ رہا تھا، اور میں نے وہاں مقتل میں ان آنکھوں سے اپنے آقا اور مولا کو شہید ہوتے دیکھا۔ فقط اتنا نہیں ہے، میں امام کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن مولا نے مجھے اجازت نہیں دی، تو میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ کس طریقے سے میرے آقا کو شہید کیا گیا، اور جب شام غریبہ آئی تب بھی میں نے چھوڑ کر نہیں گیا، ان شہیدوں کے اسیروں کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ارے جب یہ کوفہ پہنچے ہیں نا، تو کوفے کی دیواروں پر جب پہنچے تو شب ہو چکی تھی، ارے تنہائی تھی، غربت تھی، اسیری تھی۔ ارے بچوں کی بھوک کا عالم یہ تھا کہ بچے بھوک سے تڑپتے تھے۔ اجرکم اللہ، میں وہاں بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ بچے جب بھوک سے تڑپ رہے تھے تو بی بی فضہ آئی، جناب زینب سے کہنے لگی، ارے بی بی یہ بچے بھوک سے تڑپے جاتے ہیں، اگر انہیں بچانا ہے تو ان کی غذا کا بندوبست کرنا ہوگا۔ بی بی نے کہا کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ جناب فضہ نے کہا، مجھے رسول کی دعا سے جو 3 حاجتوں کا تحفہ ملا تھا، ایک حاجت باقی ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں دعا کروں بچوں کے لیے غذا حاضر ہو۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، ارے جناب فضہ گئی ہے، مصلی عبادت کو بچھایا ہے، ارے کیا غربت ہے، علی کی لاڈلی بیٹی، حسین کے بچے، ارے حسین کا یتیم آج ایک کنیز کی دعاؤں کا ثمر کھا رہے ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کیا، ارے ہاتھوں کا ثمر یہ تھا کہ ایک دیگچی نازل ہوئی، میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان بھوکے بچوں نے پیٹ بھر کے غذا کھائی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ با الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ با الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں کہیں بھی اہل بیت کے شیعہ اور چاہنے والے موجود ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ با الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ با الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس پوری انسانیت سے کرونا کے وبا کو برطرف فرما۔ با الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں کہیں کوئی مومن شیعہ موجود ہے، اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے التماس سے دعا کی ان کے تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ با الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین کے لیے عتبات عالیات کی زیارت کے مسائل کو حل فرما، اور تمام مومنین کو عتبات عالیات کی زیارت کا شرف بار بار عطا فرما۔ ہماری زمانے کے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے، کل مومنین مومنات علماء شہداء حاضرین کے مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے خصوصیت سے مرحوم فیروز علی ابن غلام علی راشد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ فریدہ فیروز بنت رجب علی دھالا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم افضل حسین لدھانی ابن حبیب علی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم غلام علی ابن راشد علی دینا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بھائی بنت جان محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رجب علی دھالا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بھائی بنت مولی دینا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ رباب بھائی بنت محسن حاجی موراج زوجہ مرحوم ذوالفقار علی حسین حاجی موراج، مرحوم ذوالفقار علی حسین حاجی موراج، مرحومہ کلثوم جمعہ حاجی علی مراد، مرحوم محسن حاجی موراج اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم سلطان علی حسین حاجی مراد علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، حاجی خاندان کے تمام مرحومین،
مرحوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرحومین، راجپال خاندان کے تمام مرحومین، داتا دینا خاندان کے تمام مرحومین، بندے خدا کے تمام مرحومین، علی بھائی رتنسی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمود شوکت علی حاجی ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سمجھی خاندان کے تمام مرحومین، فرشتہ خاندان کے تمام مرحومین، روحیل خاندان کے تمام مرحومین، پنجو خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم نور بانو رجب علی اور رجب علی روپانی خاندان کے تمام مرحومین، کل مومن مرحومین اور مومنات، تمام مراجع عظام اور شہداء ملت جعفریہ، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم الخیرات وتقبل منا انک سمیع الدعوات۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد اللہ، السلام علیکم